السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہ تو سنتے ہیں ہمیشہ سے کہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، وہ گناہ نہ کرو۔ تو آج دیکھتے ہیں گناہ دراصل ہوتے کیا ہیں اور گناہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ان سے ہمیں بچنے کے لیے کیسے کیسے حکم دیا گیا ہے اور کن گناہوں سے بچنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے تاکہ ہم آخرت میں جنت حاصل کر سکیں اور ہم اپنے صراط مستقیم پہ چلتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں دراصل گناہ کیا ہوتا ہے، پہلے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس کو گناہ کہتے ہیں۔ وہ کام غلط ہے یعنی وہ گناہ کا کام ہے، اللہ کا ناپسندیدہ کام ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے اور ہماری شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ اسلام میں یہ چیز منع ہے نہیں کرنی، تو وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اب احادیث اور قرآن پاک کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل گناہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ گناہوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک گناہ صغیرہ گناہ اور دوسرا کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ تو ان دونوں گناہوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے ہوتے ہیں اور ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں سورۃ نساء آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ عزت کی جگہ سے مراد ہے جنت میں داخل کریں گے۔ اچھا، وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جن سے بچتے؟ یہ دیکھیں، یہ پھر ہمیں احادیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، اور پھر ان بڑے گناہوں سے جب ہم بچیں گے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیں گے، تمام چھوٹی برائیاں ہم سے دور کر دیں گے۔ بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے یعنی ان سے بچنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، بڑے گناہوں سے بچنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ گناہ ہے لیکن ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ہم سے دور کر دیں گے۔ اور جب ہم ایسے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی جگہ پہ یعنی جنت میں ہمیں داخل کریں گے۔ یہ تو تھا سورۃ نساء، یعنی قرآن پاک کے تھرو ہمیں پتہ چلا۔ آیت نمبر 31 میں اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا۔ اب دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ہمیں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز گزشتہ نماز تک کے اور جمعہ یعنی ہفتہ بھر کے اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطِ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے، اگر ہم ڈیلی نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نماز گزشتہ نماز تک کے لیے، یعنی اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو ظہر تک کی نماز تک جو ہم نے گناہ ہم سے صغیرہ ہو گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کر دے گا۔ پھر ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، یعنی ان تمام نمازوں کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے، ان میں اگر ہم سے کوئی خطا غلطی ہو جاتی ہے تو ان نمازوں کی وجہ سے وہ خطائیں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہماری معاف کر دیتا ہے۔ پھر جمعہ یعنی ہفتہ بھر کے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ پورے ہفتے بھر کے گناہ جو بیچ میں صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ایک رمضان کے ہم نے روزے رکھے، پھر اگلے رمضان کے بیچ میں جو ٹائم ہے اس ٹائم میں جو گناہ ہے وہ اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہم نے کبیرہ گناہ سے بچتے رہیں، تو اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ اچھا، اب تو اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے تو یہ ہمارے جو اعمال ہیں، یہ اعمال ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جائیں گے، یہ ان کا کفارہ بن جائیں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، پھر صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ بھی ہم ترتیب سے پڑھیں گے اور اس کو ہم اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، عملی بات ہم نے یہاں سے یہ نکالی ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں ہمیں کہ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے تو چھوٹے گناہ ہمارے جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہم اچھے کام ہم کرتے رہتے ہیں ان کاموں میں کی وجہ سے صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔
تو ان دونوں بات قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس میں جو عملی بات ہم نے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نمازیں ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیں جمعہ کی نماز لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ سیاہ دھبا ڈال دیتا ہے اور وہ منافقین میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل کو پھر اللہ تعالیٰ سیاہ کر دیتا ہے۔ لہذا جمعوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا ایز اے مسلم ہم اس کو عبادت کو ادا کرتے رہیں۔ رمضان کے روزے بھی ہمیں رکھنے چاہیے اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر آگے لسٹ آئے گی کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اور صغیرہ گناہ کون سے ہیں اور ان سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔